Assalamu alaikum students. Today we are going to read the second chapter of your book on page number 7, Shah Abdul Latif. So let's start reading. Islam is the religion of peace. Islam aman ka mazhab hai. God sent the prophet as a blessing to mankind. Allah Ta'ala نے پیغمبر کو بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. He won people's heart by his kind nature and gentle ways. آپ نے اپنی رحم دل سیرت اور شریفانہ طریقوں سے لوگوں کے دل جیت لیے. His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. آپ کے بہت سارے پیروکاروں نے آپ کی ان اعلیٰ مثالوں کی پیروی کی تمام دور میں پوری دنیا میں. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. اور انہی بزرگان دین کی کوششوں کی وجہ سے اسلام دور دور تک پھیلا. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. یہ بزرگان دین غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانے میں بہت زیادہ کامیاب رہے. In every part of our country there are shrines of such saints. ہمارے ملک کے ہر حصے میں ایسے بزرگوں کے مزار ہیں. In Lahore are the shrines of Data Ganj Baksh and میاں میر صاحب. لاہور میں داتا گنج بخش اور میاں میر صاحب کے مزار ہیں. In پاک پٹن lived and died بابا فرید. بابا فرید پاک پٹن میں رہتے تھے اور وہیں وفات پائے. In ملتان is the shrine of غوث بہاء الحق. ملتان میں غوث بہاء الحق کا مزار ہے. In پشاور, in کوئٹہ and in countless other towns and cities there are the tombs of these men of God. اور اسی طرح پشاور میں, کوئٹہ میں اور ان گنت شہروں میں اور قصبوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار ہیں. In Sindh are the tombs of two great saints, شاہ عبد اللطیف and قلندر لال شہباز. سندھ میں دو عظیم بزرگوں کے مزار ہیں, شاہ عبد اللطیف اور قلندر لال شہباز. The great Saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. عظیم بزرگ شاہ عبد اللطیف, جن کو ان کے عقیدت مند پیار سے لال لطیف بھی کہتے ہیں, 1102 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام حالہ حویلی تھا. The good Mughal emperor Aurangzeb then ruled the country. اس وقت ایک نیک مغل بادشاہ اورنگزیب حکومت کرتا تھا. شاہ عبد اللطیف's ancestors migrated to Sindh during the days of Tamerlane. شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد امیر تیمور کے زمانے میں ہجرت کر کر سندھ آئے تھے. They had come from ہجرت, وہ ہجرت سے آئے تھے. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. سندھ اس وقت اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا اور شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد نے اسے اتنا پسند کیا کہ انہوں نے اسے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا. But no one would have remembered their names or learned about them. لیکن کسی کو بھی نہ تو ان کے نام یاد ہوتے اور نہ ان کے بارے میں معلوم ہوتا. If many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. اگر کئی صدیوں کے بعد ان کی نسل میں سے ایک حبیب شاہ کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا ہوتا جو بڑا ہو کر صوفی لال لطیف ہوا. شاہ لطیف had a very sensitive mind. شاہ لطیف بہت ہی حساس دماغ رکھتے تھے. His heart was soon filled with the love of God. ان کا دل بہت کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو گیا. The beauty of nature aroused his feeling strongly. فطرت کی خوبصورتی نے آپ کے احساسات کو تیزی سے ابھارا. While he was a boy, اور جب آپ جوان ہی تھے, he started composing poetry. تو آپ نے نظمیں لکھنا شروع کر دی. He was also keen of acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور بڑے ہو کر آپ عربی اور فارسی کے عالم بنے. When he was 20,
اور جب آپ 20 سال کے ہوئے ہی میریڈ اے نوبل اینڈ گڈ لیڈی، تو آپ نے ایک معزز اور نیک خاتون سے شادی کی. ہی شوڈ گریٹ کائنڈنس ٹو ہز وائف. آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. اینڈ لیوڈ ایٹ ہوم فار مینی ایئرس. اور کئی سالوں تک گھر پر رہے. ہز ہارٹ ہاؤ ایور ٹرن مور اینڈ مور ٹورڈز ریلیجن اینڈ ڈیووشن. تاہم آپ کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور عبادت کی طرف راغب ہوتا گیا. اینڈ ہی فیلٹ ریسٹلیس ان لیونگ اے نارمل ڈومیسٹک لائف. اور آپ عام گھریلو زندگی گزارنے میں بے چینی محسوس کرنے لگے. وین ہز فادر ڈائیڈ. اور جب آپ کے والد کا انتقال ہوا. شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم اینڈ وینٹ ٹو لیو آن اے ماؤنٹ ایٹ سم ڈسٹینس فرام ہز ولیج. شاہ عبد اللطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر رہنے کے لیے چلے گئے. A mound of sand is called bhit in Sindhi. ریت کے ٹیلے کو سندھی میں بھٹ کہتے ہیں. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. اسی حقیقت کے بنا پر کہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی اس ٹیلے پر گزاری، شاہ عبد اللطیف بھٹ کے بزرگ کے نام سے مشہور ہو گئے. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ. آج بھی وہ ملک بھر میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا ٹیلے والا شاہ لطیف کے نام سے مشہور ہیں. As days passed, Latif's love of God grew more and more. جیسے جیسے دن گزرتے گئے شاہ لطیف کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی گئی. Until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. یہاں تک کہ آپ کو صرف عبادت سے خوشی ہوتی تھی اور آپ اپنا زیادہ وقت عبادت اور گہری سوچ و وچار میں گزارتے تھے. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. آپ کی روحانی طاقت عبادت اور ریاضت سے بڑھتی گئی. So much so that people began to be attracted towards him. یہاں تک کہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہونا شروع ہو گئے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا وہ آپ کے شریفانہ طریقوں سے بہت متاثر ہوتا اور اسی طرح آپ کے عقیدت مند دن بدن بڑھتے چلے گئے. Close to the mound on which Lal Latif came to live as a natural lake. اس ٹیلے کے قریب جس پر لال لطیف رہنے کے لیے آئے تھے ایک قدرتی جھیل ہے. His poetic nature loved the calm atmosphere. آپ کی شاعرانہ فطرت خاموش ماحول کو پسند کرتی تھی. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. آپ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اور وہاں بیٹھ کر آپ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف میں شعر کہتے تھے. Latif was not only a saint and a poet but also a musician. شاہ عبد اللطیف نہ صرف ایک بزرگ اور شاعر تھے بلکہ ایک موسیقار بھی تھے. He found great comfort in music. آپ کو موسیقی میں بڑا سکون ملتا تھا. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. اس فن میں مہارت نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اس وقت کے مشکل موسیقی میں آپ نے بہت سی اصلاحات اور تبدیلیاں کی. As in everything else, ہر چیز کی طرح he loved simplicity in music and musical instrument. آپ کو موسیقی اور موسیقی کے آلات میں بھی سادگی پسند تھی. He did not agree with the idea that music should be difficult. آپ اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ موسیقی کو مشکل ہونا چاہیے. So he made it simple. اس لیے آپ نے اسے سادہ بنا دیا. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. آپ نے موسیقی کا ایک سادہ سا آلہ بھی ایجاد کیا جس کا نام تمبورو رکھا. It was like an instrument used by the Arabs.
but the number of strings was different. یہ اسی طرح کا آلہ تھا جیسے عرب استعمال کرتے تھے لیکن تاروں کی تعداد مختلف تھی. To this day, the tamburo is popular all over Sindh. آج بھی تیمبورو پورے سندھ میں مشہور ہے. Old and young play it and sing the songs of Latif to its simple but moving tunes. بوڑھے اور جوان اسے بجاتے ہیں اور اس کی سادہ اور متاثر کن دھنوں پر شاہ لطیف کے گیت گاتے ہیں. Lal Latif died in 1165 Hijra on the mount where he had lived and was buried there. 1165 ہجری میں شاہ عبد اللطیف نے اسی ٹیلے پر وفات پائی جہاں وہ رہتے تھے اور وہیں دفن ہوئے. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. سندھ کے ایک مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہوڑو کو آپ سے اتنی زیادہ عقیدت تھی کہ انہوں نے آپ کے قبر پر مقبرہ بنوا دیا. Latif's devotees collected his poetry and this collection came to be called the Risala of Shah Abdul Latif. شاہ عبد اللطیف کے عقیدت مندوں نے ان کی نظموں کو اکٹھا کیا اور یہ مجموعہ شاہ عبد اللطیف کا رسالہ کہلاتا ہے. He was a poet of the people. آپ عوام کے شاعر تھے. So he wrote poetry in the language of the common man. اس لیے آپ نے عام زبان میں نظمیں لکھیں. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. آپ کی نظموں کا مجموعہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. One great quality of Latif's poetry, besides its simplicity, is its moving music. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. لطیف کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت اس کی سادگی ہے. اس کی سادگی کے علاوہ اس کی متاثر کرنے والی موسیقی ہے. جب آپ اسے سنتے ہیں اگرچہ اس کا لفظ بھی نہیں سمجھ آتا مگر آپ اس کے نغمے سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar. لطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر 14 صفر کو ہوتا ہے. دا سیکنڈ منتھ آف دا مسلم کیلنڈر، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. Many thousands of people gather, listen to the saint's song sung on the tamburo and offer their prayers. ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، تمبورے پر گائے ہوئے بزرگ کے گانے سنتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. بہت سے ادیب مقالے پڑھتے ہیں جو ان کی زندگی اور شاعری کے متعلق ہوتے ہیں. Recently, a library, a rest house and a museum have been built. حال ہی میں وہاں ایک لائبریری، ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک عجائب گھر تعمیر کیا گیا ہے. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. مقبرہ بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اسے بڑی شاہراہ سے ملا دیا گیا ہے. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif can be seen from many kilometers. اس کا پیارا سا سفید گنبد جو لطیف کی پاکیزگی اور عظمت کی نمائندگی کرتا ہے کئی کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے. Latif's message is the message of love. لطیف کا پیغام محبت کا پیغام ہے. He believed in the brotherhood and equality of man and in pleasing God by good deeds. وہ بھائی چارے، انسانی مساوات اور خدا کو اچھے کاموں سے خوش کرنے پر یقین رکھتے تھے. This according to him is the goal of life. اور ان کے مطابق زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. That's all for now. Thank you.